الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله. آواز پہلے ٹھیک تھی، آپ چھو کر کے خراب کر رہے ہیں. پہلے ٹھیک تھی جب میں شروع کیا تھا. رہنے دیجئے اپنے حال پہ، ہاں رہنے دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمد نور کا مہینہ ہے، نور کے جلووں کے ظہور کا مہینہ ہے. مسلمانوں کے لیے باعث سرور ہے یہ مہینہ. چاہیے تو یہ تھا کہ پوری گفتگو احمد مصطفیٰ کے حوالے سے کی جاتی، مگر وقت کا اہم تقاضا ہے کہ مسلک سمجھایا جائے، مسلک سے آپ کو آشنا کیا جائے اور اس سلسلے میں کچھ نور آپ تک پہنچایا جائے. سب سے پہلے آپ تمامی باشندگان مسلمانان حنگل شریف کو اس بات کی صمیم قلب سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے اس جلسے میں دارالہدیٰ کے گراؤنڈ میں مرکز اہل سنت کا جلوہ بکھیرا ہے. تاج ملت حضرت منان رضا منانی میاں قبلہ کو اتار لینا، بلا لینا آسان کام نہیں ہے. بڑی مشکل سے یہ شخصیات کسی کو دستیاب ہوتی ہیں. اس میں ممنون منت ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے شیر مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی علاء الدین صاحب کا، جنہوں نے، اور حضرت قاری عبد الرحمن ضیائی صاحب کا، ان دونوں شیر رضا نے رضا کے نور کو آپ تک پہنچایا اور اس محفل کے نور کو المضاعف کیا. مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کوئی شہزادہ جب کہیں پہنچتا ہے تو یہ خود سنیت کی دلیل بن جاتی ہے، علامت بن جاتی ہے. اب اس کے بعد دلیل نہیں پوچھی جا سکتی ہے. آپ کی شرکت خود سنیت کی علامت ہے. جنہوں نے بلایا، دارالہدیٰ کی عمارت، اس کی سجاوٹ، رعنائی و زیبائی، طلبہ کی تعلیم و تربیت اور ان کا ادب و احترام، تہذیب و تمدن، رہن سہن کا انداز، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد باغ دل ہرا بھرا ہو گیا. خدا تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے، اس کی شادابی کو اور زیادہ بڑھائے. کبھی یہ چمن تاراج نہ ہونے پائے. کووں کی کائیں کائیں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بلبلانے رضا اس میں آباد ہیں کہ ان بلبلوں کی نغمہ سنجی سے نہ صرف کرناٹک بلکہ پورا ہندوستان الحمدللہ مہکے گا.
آمد نور کا مہینہ ہے تو اس پر گفتگو نہ کروں گا، خالی مسلک سمجھاؤں گا اور تصدیق حسام الحرمین کو چاہوں گا کہ آپ کے ذہن و فکر دل و دماغ میں اتاروں۔ بس آمد نور کے حوالے سے دو شعر پڑھ دیتا ہوں، خالی اجازت ہے؟ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور۔ آپ رہنے دیجیے نا، آپ ڈاکٹر صاحب رہنے دیجیے، کچھ بھی نہ کیجیے، اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اور ایک شعر اور لے لیجئے۔ کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کون کہتا، آپ لوگ بالکل زندہ تابندہ ہو گئے نا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام ہمارے نور ہیں، نور کی بات چلے تو محفل بھی پر نور ہو جاتی ہے، دل بھی پر نور ہو جاتے ہیں، ماحول بھی پر نور ہو جاتا ہے۔ نورانیت مصطفیٰ کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں، حضرت مائی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بار حضور جب حجرے سے نکل گئے، واپسی میں دیر لگائی تو آپ ان کی تلاش میں، حضور کی تلاش میں نکل پڑی۔ آقا علیہ السلام دوسرے حجرے میں تھے، جا کر کے باہر سے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، سوال ہوا من علی الباب، دروازے پر کون؟ حضرت مائی عائشہ تھی دروازے پر۔ رشتہ تو معلوم ہے، حضور کے ساتھ حضرت مائی عائشہ کا رشتہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے۔ اندر سے سرکار نے پوچھ دیا من علی الباب، دروازے پر کون؟ جواب دیتی ہیں انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے من عائشہ، اللہ اکبر۔ آج کل آدمی اپنی ماں کو نہ پہچانے، بہن کو نہ پہچانے، دوسری رشتہ دار کو نہ پہچانے، بیوی کو ضرور پہچانتا۔ کہا من عائشہ، کون عائشہ؟ جواب دیتے ہیں بنت ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ اب تو سسر کا نام آیا، پہچاننا چاہیے نہیں؟ یار غار کا نام آیا، پہچاننا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن پھر سوال کرتے ہیں من ابو بکر، کون ابو بکر؟ جواب دیتی ہے رفیق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کے ساتھی ابو بکر کی بیٹی عائشہ بول رہی ہوں۔ تین واسطوں سے، تین ذرائع سے پہچان کرائی، اپنا نام بتایا، ابا کا نام بتایا، ابا کے دوست کا نام بتایا، یعنی پوچھنے والے کا نام لے کے بتائی، محمد کے ساتھی ابو بکر کی بیٹی عائشہ بول رہی ہوں، اب تو پہچان لینا چاہیے۔ لیکن پھر سوال فرماتے ہیں من محمد، محمد کون؟ اتنا سننا تھا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ پر اندام ہو گئی، وہاں سے واپس پلٹ کے حجرے میں آ گئی۔ اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں گئے تو حضرت مائی عائشہ ابھی بھی کپ کپی کی حالت میں تھیں،
سرکار نے پوچھا کیا بات ہے عائشہ، کیفیت تیری بدلی بھی محسوس ہو رہی ہے؟ کہنے لگی کیا بتاؤں میرے آقا، آپ حجرے میں چلے گئے تھے، میں نے باہر سے دستک دیا، آپ نے پوچھا کون، میں نے اپنا نام بتایا، آپ مجھے نہیں پہچان سکے، میں نے پھر اپنے ابا جان کا نام بتایا، پھر نہیں پہچان سکے، پھر آپ کا نام بتایا، پھر بھی نہیں پہچان سکے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے خوف طاری ہو گیا۔ اب اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں یا عائشہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ کبھی کبھی میرے ساتھ میرے رب کے ساتھ محبیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں اور نہ کسی نبی رسول کی گنجائش ہوتی ہے، نہ میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نبی سرور ولی علی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، لی مع اللہ وقت، میرے ساتھ میرے اللہ کا ایسا وقت گزرتا ہے، کسی نبی کی گنجائش نہیں، کسی فرشتے کی گنجائش نہیں، رسول کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیفیت کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہے کہ تجلی باری کا ایسا جلوہ میرے اوپر ہوتا ہے کہ میرا سراپا اس تجلی باری کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام آ رہے تھے، حضرت مائی عائشہ دروازے کے اوٹ سے دیکھ رہی تھی، اور جب حضور قدم رکھے گھر کے اندر آ گئے تو انہوں نے آپ کا امامہ، آپ کی داڑھی شریف، آپ کا پیرہن شریف، آپ کا بدن ٹٹولنے لگ گئی، کبھی آستین، کبھی داڑھی، کبھی امامہ ٹٹولنے لگ گئی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تلاش رہی ہو؟ کہنے لگی آپ تو موسلا دھار بارش میں آئے ہیں، باہر جھما جھم بارش ہو رہی ہے، اور آپ کو دیکھتا ہوں کہ بدن شریف پر بارش کا ایک قطرہ نہیں ہے، نہ داڑھی شریف میں پانی کا کوئی اثر، نہ امامہ پہ، نہ کپڑا پہ۔ اسی حیرانی میں ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کدھر ہے وہ پانی جس کو میری آنکھ دیکھ رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، تم نے اپنے سر پہ کون سی چادر رکھی ہوئی ہے؟ اپنے سر پہ کون سی چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی حضور جب آپ کی آمد کا مجھے احساس ہوا تو جلدی میں اپنی چادر نہیں رکھ کے میں نے آپ ہی کی چادر کو سر پہ رکھ لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جو تم کو بارش نظر آ رہی تھی وہ آسمان والی بارش نہیں تھی، وہ بادل کی بارش نہیں تھی، میری چادر اوڑھنے کی برکت سے تمہیں انوار کی بارش نظر آ رہی تھی، نور کی بارش نظر آ رہی تھی۔ یہ نور ہے میرے مصطفیٰ۔ ان کے خلاف بھی بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں، مگر نور ماننے والے نور مانتے ہیں۔ اللہ نے نور کہا تو ہم تو نہ کہیں۔ اس نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری نے کائنات میں ہریالی بخشی، شادابی بخشی، امن و شانتی، اطمینان، اتحاد، اخوت، بھائی چارگی، قدر آدمیت، ایسا نظام لے کے آئے کہ پوری کائنات میں ویسا نظام پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ نظام مصطفیٰ لے کے آئے، اور اس کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگ گئے تو آپ نے ارشاد فرما دیا باقی امت کے لیے، باقی لوگوں کے لیے، دنیا میں باقی قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ نے ایک پیغام دے دیا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے میری سنت کو اپنائے رکھنا، میری سنت کو پکڑ کے چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ خلفاء راشدین کی سنتوں کو پکڑ کے چلنا، لے کے چلنا، اسے اپنا کے چلنا۔ اگر میرے آقا صرف اتنا فرما دیتے کہ صرف میری سنت کو لے کے چلنا تو بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ آگے بڑھا دیا خلفاء راشدین کی سنت، بلکہ اس سے بھی عام کیا آپ نے ایک مقام پر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ راہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگلے زمانے میں راستوں کی سمت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟
آج تو گھڑی بھی نکل آئی ہے، سمت نما، سمت بتانے والی گھڑیاں نکل آئی ہیں، تو لیکن اگلے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ راستوں کو معلوم کیسے کرتے تھے کہ پورب جانا ہے، پچھم جانا ہے، اتر جانا ہے، دکھن جانا ہے، پھر راستوں کو سمجھنا کس طرح سے ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں پرانے لوگ آج بھی ان کو یاد ہوگا، وہ ستاروں کو دیکھ کر کے راستے کی سمت معلوم کرتے تھے، ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے۔ جنگلوں میں، بیابانوں میں، کوہستانوں میں، پہاڑوں میں لوگ چلتے تھے، راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کس راستے سے جانا ہے، ستاروں کی وجہ سے، ستاروں کی چال سے چلنے والے اپنی چال سدھارا کرتے تھے، ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میری محبت کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں بھی اگر اپنی زندگی میں اسلامی شریعت پہ چلنے کے لیے کہیں پریشانی ہو جائے، کہیں دقت اور دشواری ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے، میرے صحابہ کی زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ میرے صحابہ میں سے جن کی بھی اتباع کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ان تمام کے ساتھ صحابہ کی روش ہے، ان تمام کے ساتھ صحابہ کی زندگی ہے۔ ہم کسی کو غلط اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ امام شافعی اگر کوئی قول کر رہے ہیں مسائل فرعیہ میں، اجتہادیہ میں، تو ان کے پاس بھی کسی نہ کسی صحابی کی روایت موجود ہے۔ امام مالک اگر قول کرتے ہیں 36 رکعت کا قول کرتے ہیں تراویح میں، وہ اپنے من سے نہیں کرتے، صحابی کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ احناف 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، من مانی نہیں پڑھتے ہیں، ان کے سامنے بھی صحابی کی زندگی ہے۔ 8 رکعت پڑھنے والے وہ بھی من مانی نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی صحابی کی زندگی ہے۔ ایک وضو کا مسئلہ آپ لے لو، وضو کے مسئلے میں کتنا اختلاف ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں مرفقان کعبان داخل نہیں ہے غسل میں۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ کیونیوں کو دھونا اور پاؤں کی جو ٹخنے ہیں، اگڑی بھی ہڈی ہے، اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ کیا منمانی کہتے ہیں؟ ان کے پاس بھی صحابی کی روایت ہے، صحابی کا عمل ہے۔ احناف کہتے ہیں مرفقان کعبان تحت غسل داخل ہیں۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے گا ذرا سا، میں تقریر نہیں کروں گا، مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کیا کسی امام ظفر کے متبعین نے امام اعظم کے اوپر تانا کسا، ان کے لیے غلط جملے کہا، ان کے لیے لڑائی جھگڑے کی بات کیا، دشنام ترازی کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ وضو میں اگر نیت نہ کی جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ امام اعظم کے یہاں یہ ہے کہ بغیر نیت کے وضو کیا جائے تو وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر وضو ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اب امام شافعی کی مان کے چلو تو جو وضو بھی بغیر نیت کیا جائے وہ وضو نہیں، اور جب وضو نہیں تو نماز نہیں، اور جب نماز نہیں تو وہ تاریک صلاۃ کہلائے گا، وہ فاسق و فاجر کہلائے گا۔ تعظیم اس کی تو بڑی بات ہے، بلکہ واجب التوحید ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم کے یہاں، امام احناف کے یہاں بغیر نیت والے وضو سے بھی وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، وہ تاریک صلاۃ نہیں کہلائے گا، وہ نمازی کہلائے گا۔ بس اتنی بات ہے کہ نیت نہ کیا تو وضو کا ثواب نہیں ملا۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف کے باوجود بھی کیا کوئی شافعی حنفی کی توہین کرتا ہے؟ کیسے کریں گے؟ جو لوگ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میرے امام نے تو چاروں پر سلام بھیجا ہے، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف۔ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام تو چاروں کو سلام بھیج رہا ہے، باغ امامت کہہ رہا ہے، چاروں کو سلام بھیج رہا ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مزار ابو حنیفہ پہ جاتے تھے تو اپنی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، امام اعظم کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے
کہ ان کی بارگاہ میں آ کر کے میں اپنی طرح نماز پڑھوں۔ اختلاف میں مسائل ہونے کے باوجود بھی امام اعظم نے امام شافعی میں، امام ابو یوسف میں، امام احمد بن حنبل میں، امام مالک میں، چاروں ائمہ میں اور چاروں ائمہ کے شاگردان میں بھی اختلاف۔ امام اعظم سے بہت سارے مسائل میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، امام محمد نے اختلاف کیا، لیکن مجال ہے کہ کوئی امام محمد کے ماننے والے امام اعظم کی توہین کر دے؟ آج یہ علم سے کورے لوگ جنہیں علم سے آشنائی نہیں، ہدایت پڑھو، تمام ائمہ کا اختلاف دیکھو، مگر آج تک کسی حنفی نے شافعی کی توہین نہ کیا، کسی مالکی نے حنبلی کی توہین نہ کیا، کسی حنبلی نے حنفی کی توہین نہ کیا۔ آج مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کہتا ہے کہ مسلک سے نکل گیا۔ ٹی وی کے مسئلے میں اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ لفظ کملی کے سرکار کی چادر مبارک کے لیے لفظ کملی کے استعمال پر اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ ویڈیوگرافی پر اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ تصویر گری پر اختلاف ہوا، مسلک سے نکالا گیا۔ کیوں؟ چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کھڑا ہوا، کچھ علماء ادھر چلے گئے، کچھ علماء ادھر چلے گئے، اختلاف ہوا۔ پہلے زمانے میں بھی اختلاف ہوا، صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا، مگر کبھی کسی کی توہین نہ کی گئی، سب کا احترام بجا لایا گیا، سب کی تعظیم کی گئی، ان کے حقوق سمجھے گئے۔ مگر آج ذرا سی بات میں اختلاف ہوا اور چند شخصیات کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا کے رکھ دیا، مسلک کا ٹھیکیدار بنا کے رکھ دیا۔ جب تک ان سے تائید نہیں لوگے تم سنی نہیں رہ پاؤ گے۔ ارے پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، موبائل میں ریکارڈ کیجئے، میری باتوں کو بڑے بڑے علماء مفتیان کرام تک لے جا کے سمجھیے۔ پوری دنیا میں آج بھی اور کل بھی ایک ہی شخصیت ایسی گزری ہے کہ جن کے ماننے کا نام ایمان ہے اور نہ ماننے کا نام کافر ہونا ہے۔ وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ میرے آقا صدر الورا، بدر الدجا، نور الہدا، کہف الورا، شمس الدحا، کنز العطا، اشرف الانبیاء، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے ماننے کا نام ایمان ہے، نہ مانو تو ایک پل کے لیے تم ایمان میں نہیں رہ سکتے ہو۔ باقی صحابہ نے ایک دوسرے کو کے مسائل کو نہیں مانا، صحابہ نے ایک دوسرے کے نظریے کو نہیں مانا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ بہت سارے صحابہ نے بہت سارے صحابہ کے نظریات کو، ان کے خیالات کو نہیں مانا، تو کیا اس سے اسلام سے نکل گئے؟ یاد رکھ لیجئے، مسائل دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہیں، عقائد سے ہیں، تو عقائد میں ضروریات دین میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ضروری عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسائل میں اختلاف ہے تو مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر کوئی مسلک سے نہیں نکلتا۔ آج لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو محدود کر دیا، اس انداز میں اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ توجہ رکھیں گے حضرت ضیائی صاحب، مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب بیان کرنے والے اس انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ مسلک بریلی شریف سے نکل کے آیا ہو، امام محمد رضا نے نکالا ہو، اور یہ مسلک بریلی شریف سے پہلے نہ رہا ہو۔ اس انداز میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کی توضیح و تعبیر کرتے ہیں وہ دراصل وفادار مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، وہ غدار مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا معنی مطلب سمجھو کہ یہ مطلب اگر لوگے تو اس مطلب کے حساب سے حضرت امام اعظم بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ملیں گے، امام شافعی بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ملیں گے، امام مالک بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے ملیں گے، امام مالک بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے کہلائیں گے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تک چلو، صحابہ کرام بھی مسلک اعلیٰ حضرت والے سمجھے جائیں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں حضور نے فرمایا تھا میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، وہ
عقائد والے وہ عقائد جن پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، انہی عقائد کو ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب اہل سنت کا دوسرا نام، نیا نام ادھر آ کر کے مسلک اعلی حضرت ہے، تو نیا نام ہونے سے کیا مسلک نیا ہو جائے گا؟ پہلے زمانے میں ہم لوگ کے علاقے میں جو وہ ہوائی جہاز ہے نا، پلین، تو ہم لوگ کے علاقے میں اس کو کہا جاتا تھا چیل گاڑی۔ آپ کے علاقے میں بھی پرانا نام کچھ ہوگا، نام وہ پرانا ہٹ کے اب نیا نام آ گیا۔ نام بدلتا رہتا ہے، جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اشیاء کے نام بدلتے رہتے ہیں، تو نام بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ تو مسلک اعلی حضرت جس کو ہم آج کہتے ہیں، یہ دراصل وہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے، جس کی نئی تعبیر، نیا نام آج مسلک اعلی حضرت سے ہم کرتے ہیں۔ تو معنی مطلب اس کا ایسا لو کہ اس مطلب کے اعتبار سے صحابہ کرام بھی اس کے ماننے والے کہلائیں، اور دنیا کے کسی گوشے میں آپ جائیں تو اس مسلک کے ماننے والے شافعی ملیں گے، وہ بھی مسلک اعلی حضرت والے، حنبلی ملیں وہ بھی مسلک اعلی حضرت والے، چونکہ وہ عقائد جو میرے آقا نے صحابہ کو دیے اور صحابہ کرام سے ہم تک آئے، وہ عقائد ضروریہ، انہی عقائد ضروریہ کا نام مسلک اعلی حضرت۔ آج حسام الحرمین کی تصدیق کے بارے میں کتنی افسوسناک خبر ملی، میں نے بھی سنا اور میں نے بھی پڑھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام لے کر کے جب تک نہیں تصدیق کی جائے تو تصدیق نہیں ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے جا کر کے، ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے اور فتویٰ میں سوال میں رہتا ہے کہ زید نے ایسا ایسا کام کیا، چاہے ایسے ایسے کلمات بولے، کفریہ کلمات بولے، اب وہ امامت کرتا ہے، قوم کا امام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مفتی جواب دیتا ہے کہ ایسے ایسے کلمات بولنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، امامت کے قابل نہیں رہ گیا، تعظیم کے قابل نہیں رہ گیا، تمام دفعات لگا دیا۔ اس کے بعد وہ مفتی صاحب نے اپنا دستخط کر دیا۔ دستخط کرنے کے بعد پھر خیال آیا کہ حضرت مندانی میاں قبلہ سے بھی ذرا دستخط کرا لیں، ان کا دستخط ہو جانے سے ان کی طرف سے تائید مل جائے گی، فتویٰ باوزن ہو جائے گا۔ اب گئے حضرت مندانی میاں کی بارگاہ میں، حضور آپ بھی اس کو دیکھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں اور آپ اپنی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا، پڑھا، فتویٰ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے اپنا نام لکھ دیا، الجواب صحیح محمد منان رضا قادری مندانی میاں، اتنا لکھ دیا انہوں نے۔ تو اتنا لکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اوپر مفتی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا اس کے لیے گویا کہ آپ بھی کافر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا کافر ہونا صحیح مانتے ہیں، تو کیا ان کو تائید کرنے کے ٹائم میں، دستخط کرنے کے ٹائم میں ان کو نام لکھنا ضروری ہے؟ نام لکھیں گے کہ فلاں کافر تب تائید کہلائے گی؟ کسی سے نام اپنا لکھ دیں گے الجواب صحیح، جواب صحیح ہے، تو بولیے ہو گئی کہ نہیں تائید؟ نام کہنا پڑے گا ان کو۔ اتنے مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کہ کیا تصدیق کرنے میں بھی نام لینا پڑتا ہے؟ نہیں نام لینا پڑتا ہے۔ اور چلیے چھوٹا سا، اس سے بھی زیادہ روشن مثال آپ کو دے دوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے مگر اس کو لکھنے نہیں آتا ہے، تحریر میں دینا چاہتا ہے۔ کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس نے طلاق نامہ لکھوا لیا، میں فلاں اپنی بیوی فلانی کو طلاق دے رہا ہوں، لکھوا لیا کسی سے، اور اس کے بعد اس نے سن لیا، لکھنے والے نے پڑھ کے سنا دیا، سن لیا، اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا اس پر اپنا دستخط کر دیجیے گا۔ اس نے اپنا نام لکھ دیا، پھر نام لکھتے وقت میں اپنی بیوی کا نام نہیں لکھا، صرف اپنا نام لکھ دیا، مضمون سنا اور اپنا نام لکھ دیا۔ اب اتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، یہ علماء ہم سے بڑے جانکار لوگ ہیں، بتائیں کہ اس سے اسے طلاق پڑے گی کہ نہیں اس کی بیوی کو؟ اس نے خط سن لیا، مضمون سن لیا، پڑھ کے سنا دیا گیا، اس نے اپنا نام لکھ دیا، دستخط کر دیا، طلاق کا حکم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمائیے آپ حضرات، طلاق حکم کا پڑ جائے گا، حکم طلاق پڑ جائے گی۔ اب یہ لوگ جو ہنگامہ کرتے ہیں، ان کی بیویوں کو شاید طلاق نہ پڑے، یہ ایسا فتویٰ دیں گے، کہے گا کہ نام تو نہیں لکھا اپنی بیوی کا، لہذا طلاق نہیں پڑی،
ایسے ایسے جوہلا ہیں جو قوم کے ٹھیکیدار بنے ہیں، مسلک کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جبکہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نام لکھے نہ لکھے، اگر اس نے خط کو سن لیا، طلاق نامہ کو سن لیا اور سننے کے بعد دستخط کر دیا، طلاق ہو گئی۔ ہر جگہ نام لکھے بغیر کام چل رہا ہے، تم کو یہاں نام لکھانے کی ضرورت؟ اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک بالشت کا اپنے ہے، آپ 5 ہاتھ کے آدمی سے سر اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ ان کو تصدیق کر دیجئے۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ کس سے تصدیق لینے کی بات کر رہا ہے؟ تم اپنی قد دیکھو، تم اپنی اوقات دیکھو۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، اتنی عمر والے ہیں، حاجی عبد الکریم بیٹھے ہیں، ایک 10 سال کا بچہ ان کو جا کے کہنے لگ جائے کہ آپ اپنے ابا کا نام بتائیے، دادا کا نام بتائیے، پردادا کا نام بتائیے، اور جب بتائیے گا تب میں آپ کو مانوں گا کہ واقعی میں ان کی نسل سے ہیں، اور نہیں بتائیے گا تو نہیں مانوں گا۔ بولیے یہ نسل گنائیں گے اس کے سامنے؟ یہ تو جوتے لگائیں گے۔ اپنی قد دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو۔ مجھ سے میرے نسل کے بارے میں پوچھے گا؟ ارے جو سراپا سنیت ہو، جو دارالعلوم مسلک اعلی حضرت کا پیغام نشر کرتا ہو، جن کا قدم قدم مسلک اعلی حضرت پہ چل رہا ہو، مسلک اعلی حضرت کی ترویج و ارشاد میں رات و دن گزار رہے ہو، ان کو تم جا کے منہ اٹھا کے پوچھے گا کہ تم تصدیق کرو؟ تمہیں اپنے منہ کی سائز دیکھنی چاہیے، تمہیں اپنی قدر دیکھنی چاہیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ سنیت پر ہونا، آپ کو عقائد اہل سنت کو مان کے چلنا، یہی آپ کی سنیت کے لیے بہت کافی ہے، کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالہدیٰ کے اراکین، مدرسین، معاونین، متعلمین، یہاں آنے کے بعد دیکھا رضا رضا کے نغموں سے فضا گونجی ہوئی۔ ارے جو سنی نہیں ہوگا ان کے یہاں رضا کا نام کیا کرنے جائے گا؟ اور جہاں رضا کا نغمہ گونجے گا وہاں بدعقیدگی کیا کرنے آئے گی؟ دونوں میں منافعات ہے۔ جہاں رضا کا نام جائے گا بدعقیدگی بھٹک نہیں سکتی ہے، اور جہاں بدعقیدگی ہوگی وہاں رضا کا نام جا نہیں سکتا ہے۔ بتاؤ یہ کیسا اندھیر ہے؟ ان لوگوں نے گینگ بنایا ہوا ہے۔ ہندوستان کے سنیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے چند مولویوں کا گیم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ رکھو گے تو ہم تم کو سنی مانیں گے۔ ابے تم سے پوچھنے کون کیا کہ ہم کو سنی کہو؟ تم سے پوچھنے کون جاتا ہے کہ ہم کو سنی بولو؟ امام الانبیاء کے طریقے پر ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے پر ہے، عمر فاروق اعظم کے طریقے پر ہے، عثمان غنی مولا علی کے طریقے پر ہے، خلفائے راشدین کے طریقے پر ہے، ائمہ مجتہدین کے طریقوں پر ہے۔ یہی ہماری سنیت کے لیے بہت ہے۔ تم جیسے چھچھوروں سے ہمیں سنیت کی تائید لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھتا ہی منہ مسور کی دال چلا ہے سنیت کی سند بانٹنے کے لیے۔ خود کتنے سنیت پر قائم ہو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو کبھی۔ جہاں اتنے اچھے نورانی ماحول میں یہ طلبہ، اور پھر طلع البدر علینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس ادارے کی نغمات میں شامل ہو، کہتا ہے کہ سنی ہونے کی سند ہم کو دے۔ اچھا نہ دیں گے تو کرے گا کیا؟ ہم تو کہیں گے کہ دارالہدیٰ کے اساتذہ کرام ان لوگوں کے پھیر پھیرا میں نہ پڑیں۔ آپ سنی ہیں تو ہیں، آپ کی ادا سے سنیت کی شعائیں نکل رہی ہیں، آپ کی ادا سے سنیت مترشح ہے، ادا سے عشق رسول مترشح ہے، ادا سے صحابہ کی اتباع مرشح ہے۔ ارے سرکار کی محبت سے بڑھ کر، صحابہ کی اتباع سے بڑھ کر اور سنیت کیا ہوتی ہے؟ تم نے ایک نیا سا کوئی فارمولہ تیار کر رکھا ہوگا سنیت کا، تو وہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں تو وہی مسلک پیارا ہے جو صدیق اکبر سے چلا ہے، فاروق اعظم سے چلا ہے، عثمان غنی مولا علی سے چلا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے چلا ہے۔ تو تصدیق حسام الحرمین کا مطلب کیا لو؟ اتنا عمدہ مطلب لو، اتنا کشادہ مطلب لو، اتنا وسیع مطلب لو کہ دنیا کے جس گوشے میں چاہو تو اس کی تصدیق کرا لو۔ جس گوشے میں جائیں گے اس مطلب کے حساب سے آپ کو تصدیق مل جائے گی۔ تصدیق حسام الحرمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو امکان کذب باری تعالیٰ کی بات کرے
یعنی اس بات کو سمجھے کہ اس بات کو ممکن مانے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس بات کو ممکن ماننا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے کو حسام الحرمین میں کافر کہا گیا۔ بولیے دنیا کا کوئی مسلمان ایسے کو کافر کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن جانے، دنیا کا کوئی مسلمان اس کو مسلمان جانے گا؟ آپ بتائیں ذرا، کوئی مسلمان اس کو مسلمان جانے گا؟ تو جب مسلمان نہیں جانے گا تو حسام الحرمین کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا اور سنیے، جو حضور علیہ السلام کے علم کو پاگلوں جیسا بولے، حضور علیہ السلام کے علم کو بچوں جیسا بولے، حضور علیہ السلام کے علم کو مجنوں جیسا بولے، بولیے دنیا کا کوئی مسلمان اس کو مسلمان مانے گا؟ آپ لوگ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی مسلمان ایسوں کو مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ یہی حسام الحرمین کی تصدیق ہے، یہی حسام الحرمین کی تصدیق ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کوئی آدمی یہ قول کرے کہ آج بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، آج بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، ایسا بولنے والے کو کوئی دنیا کا مسلمان جانے گا؟ نہیں جانے گا نا۔ اس کو کیا جانے گا؟ اس کو کافر جانے گا نا۔ حسام الحرمین میں یہی تو لکھا ہوا ہے، ارے خاتمیت محمدی میں شک لانے والا اسلام سے خارج ہے، اور اسی چیز کو ماننے کا نام حسام الحرمین کی تصدیق ہے۔ تم چار نام میں محدود کرتے ہو۔ کتنی اچھی پیاری بات حضرت مفتی علاؤالدین صاحب نے شیر مہاراشٹر میں کہی کہ حضرت استاد بہاؤالدین نے کہا تھا تم چار کی بات کرتے ہو۔ ارے ایسے ایسے باطل عقائد رکھنے والے چار نہیں 400 آ جائیں، 4000 آ جائیں، 4 لاکھ آ جائیں، 4 کروڑ آ جائیں، سب کے سب دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تم 4 میں لکھتے ہوئے ہو، ہم 4 لاکھ کی بات کرتے ہیں۔ حسام الحرمین کی تصدیق کا وہ مطلب لینا کہ جب تک نام لے لے کر کے تصدیق نہیں کرے گا، نام لے لے کر کے کافر نہ کہے گا۔ موبائل والے میری بات کو دیکھو، میری بات میں رنگینی تو نہیں ملے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے کسی دارالفتہ میں جا کر کے آپ حجانا، انشاءاللہ میری بات کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہے، انشاءاللہ۔ تو حسام الحرمین کی تصدیق کا یہ مطلب لینا کہ جب تک چاروں کا نام لے کے آپ کافر نہیں کہیے تو گویا کہ آپ کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایسا مطلب لینے والے کتنا ظلم کر رہے ہیں حسام الحرمین پر، پتہ ہے آپ کو؟ خود یہ حسام الحرمین پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسام الحرمین میں ابھی مفتی صاحب دکھا بھی رہے تھے 35 علماء کرام نے، فقہاء کرام نے جو تصدیقات فرمائی ہیں حسام الحرمین میں، اس میں صرف 8 لوگ ایسے ہیں، 8 علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے نام بنام تکفیر کیا، نام لے کر کے تکفیر کیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تو 35 میں سے 8 نکل گئے، کتنے بچ گئے؟ زیادہ بچ گئے کہ کم بچ گئے؟ زیادہ بچ گئے۔ اب ان لوگوں کے کہنے کے مطابق جو کہتے ہیں کہ نام لیے بغیر تصدیق کرنے سے تصدیق نہیں ہوتی، ان کی بات اگر مان لی جائے تو ماننا پڑے گا کہ حسام الحرمین میں صرف 8 علماء کی تصدیقات ہیں، باقی کی تصدیقات کا اعتبار نہیں۔ اب بتائیے حسام الحرمین کا وزن گھٹا کہ بڑھا؟ بولیے بولیے، ارے بھئی وزن گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہوگا کہ حسام الحرمین میں جو 8 لوگوں نے نام لے کر کے تکفیر کیا ہے انہی کی تصدیق ہے، باقی جو نام کے بغیر کیے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہے۔ تو گویا کہ 35 میں سے سیدھا انہوں نے 8 کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ 27 علماء کرام کو انہوں نے نکال دیا، اور جب 27 نکل گئے تو کوئی بھی تو کہہ سکتا ہے یار اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں کیا ہندوستان بھر میں یہی 8 لوگ تھے؟ حالانکہ ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے علماء بھی اس میں ہیں تصدیق کرنے والوں میں۔ اب سوال کھڑا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والے صرف 8 لوگ رہ گئے، تو بتائیے اس کتاب کا وزن گھٹا کہ بڑھا؟ وزن یہ گھٹا رہے ہیں یہ ظالم، اب پھر کہہ رہے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ حسام الحرمین کی تصدیق کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے،
جبکہ یہ حسام الحرمین کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو یہ گھٹا رہے ہیں۔ گویا کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو ماننا پڑے گا کہ صرف 8 لوگوں کی تصدیقات ہیں، اور اگر یہ کہیں گے نہیں 35 کے 35 لوگوں کی تصدیق کو ہم مانتے ہیں، تو پھر ان سے پوچھا جائے تو 35 میں 27 حضرات تو ایسے ہیں جنہوں نے نام لیا ہی نہیں ہے کسی کا، تو ان کی تصدیق کو حسام الحرمین میں جگہ کیسے مل گئی؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ جب 27 لوگوں نے بغیر نام لیے ہوئے حسام الحرمین کی تصدیق کیا ہے اور ان کی تصدیق کا اعتبار بھی کیا گیا، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں اس کو جگہ دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ان کی تصدیق کو مان لیا، مگر یہ اعلیٰ حضرت کے کیسے ماننے والے ہیں؟ جس کو اعلیٰ حضرت نے مان لیا اس کو یہ لوگ نہیں مان رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سے بڑے ہو گئے لوگ، تب کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنے گفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو نقصان پہنچانے والوں میں یہ زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت چلانے والے لوگوں کا عمل دخل ہے، ان کا ہاتھ ہے۔ یہ جاہل سمجھتے نہیں ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو، اور یہ خواہ مخواہ کے لیے ڈھڈوڑا پیٹتے ہیں، اپنوں کو یہ بیگانہ کرتے ہیں، سنیوں کو یہ باہر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو اعلیٰ حضرت کا باغی یہ بناتے ہیں۔ تو پتہ چلے گا کہ یہ جو بغیر نام کی تصدیق ہے اعلیٰ حضرت نے مان لیا، سرکار مفتی اعظم ہند نے مان لیا، حضور ازہری میاں قبلہ نے مان لیا۔ آج تک تاج الشریعہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوا کہ حسام الحرمین میں جو بغیر نام کی تصدیقات ہیں ان تصدیقی نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے ایسا اعلان نہ کیا، مفسر اعظم نے ایسا اعلان نہ کیا، خود میرے امام اہل سنت نے ایسا اعلان نہ کیا۔ اتنا زمانہ سب گزرنے کے بعد، 100 سال سے زمانہ گزرنے کے بعد کرناٹکا کے چند مولویوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ سارے کے سارے غلط تھے، ہم ہی لوگ خالی صحیح ہیں۔ اندازہ فرمائیے یہ کیسے جاہل ہے، اور تقریر کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کے پیشاب سے ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر، اعلیٰ حضرت کے نام کی روٹی کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ فتاوی رضویہ تم نے پڑھا ہوتا، اعلیٰ حضرت سرکار نے تو فرمایا ہے، فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا ہے کہ عذر توہین اگر کسی عالم کو علم کہہ دیا جائے، نام بگاڑ دیا جائے خالی، عذر توہین اگر کسی عالم کو علم کہا جائے توہین کے نظریے سے تو وہ کفر ہے، فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے۔ عالم کی توہین کفر ہے۔ جا بجا فتاوی رضویہ میں آیا، اور تم سنی عالم کے لیے، میں نے جب اس کی گرفت کیا، میں نے جب اس کی پکڑ کیا تو کہتا ہے کہ کس عالم کے لیے کہا گیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کس کے لیے کہا گیا؟ شیر مہاراشٹر مفتی علاء الدین کے لیے تو تم نے کہا ضرور، تو کیا وہ سنی نہیں ہے؟ کہتا ہے صلح کلی ہے۔ میں نے کہا افسوس ہے کہ تمہیں صلح کلی کا مطلب بھی نہیں آتا۔ صلح کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ صلح کلی بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے، استغفر اللہ، صلح کلی بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے، ایک ایک بات کو ذہن میں بٹھا کے آئیے۔ نیپال سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، کچھ آپ کے ذہن و دل و دماغ میں اتارنے آیا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے یا یہاں کے علماء آپ کو نہیں اتار سکتے تھے، لیکن دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے، دور سے عالم آئے تھے، تو اسی کے حساب سے، ورنہ سارے علماء آپ کو اتنی باتیں سمجھا سکتے تھے، لیکن میں دور سے آ کے سمجھا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، گالی دینا عالم کو تو یہ کفر ہے۔ اور صلح کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو صلح کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی سب کے ساتھ صلح بنا لیا جائے، تو یہ تو بہت امر مستعصر ہے۔ اس معنی میں اگر آپ کو صلح کلی کہا جائے تو آپ سینہ تان کے بولے کہ ہاں ہم صلح کلی اس معنی کر ہیں کہ ہم نہ حنفی سے بیر رکھتے ہیں، نہ مالکی سے بیر رکھتے ہیں، نہ حنبلی سے بیر رکھتے ہیں، شافعی ہیں مگر تمام سے محبت کرتے ہیں، حنفی ہیں تمام سے محبت کرتے ہیں، مالکی ہیں تمام سے محبت کرتے ہیں، حنبلی ہیں سب سے محبت کرتے ہیں۔ اس معنی کر صلح کلی کہنا ہے، شوق سے کہو، لیکن تم تو دوسری نیت سے کہہ رہے ہو، تمہاری نیت میں شیطان ہے۔ وہ صلح کلی کا مطلب لیتے ہیں کہ سب کو، وہابی کو، دیوبندی کو، رافضی کو، قادیانی کو، مرزائی کو، سب کو ٹھیک کہنے والا۔ تو آپ بتائیے ذرا سا،
آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ، مگر مجھے یقین ہے کہ جو بہت کم پڑھے لکھے ہوں گے وہ بھی اس بات کا جواب دے دیں گے کہ جو اس طرح کا نظریہ رکھے کہ قادیانی بھی ٹھیک، مرزائی بھی ٹھیک، وہابی بھی ٹھیک، دیوبندی بھی ٹھیک، شیعہ بھی ٹھیک، بہرائی بھی ٹھیک، اور کتنے ہیں علول جلول فرقے، سب ٹھیک، تو ایسا کرنے والا اسلام میں رہے گا؟ مسلمان رہے گا وہ؟ مگر یہ کتنے بڑے جاہل ہیں، صلح کلی بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ان کے لیے دونوں راستے بند ہیں۔ اگر دارالہدیٰ کے جو تائیدی علماء ہیں، دارالہدیٰ سے جڑے ہوئے جو علماء ہیں، جو یہاں کے اساتذہ ہیں، جو یہاں کے معلمین، متعلمین، وابستگین، معاونین، اراکین ہیں، اگر ان کو یہ صلح کلی عثمان اگر کہتے ہیں تو کافر کہنا ہلکا ہے، صلح کلی کہنا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو تم صلح کلی برا کا مطلب نہیں سمجھتے، سنی سمجھتے ہو، مسلمان سمجھتے ہو، اور تب ان کو تم پیشاب سے بننے والا کہتے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کی ایک جہالت یہ بھی میں نے سنی، اعلامیہ میں نے سنی، اعلامیہ میں کیا لکھتے ہیں کہ جو شخص فلاں فلاں حضرت سے سنیت کی سند لے کے آئے گا اسی کو سنی مانا جائے گا، مسلک اعلی حضرت والا مانا جائے گا۔ ان ظالموں نے وہ کام کیا ہے جو 1400 برس سے لے کر کے آج تک کسی نے ایسا کام کرنے کی ہمت نہ کیا۔ ارے صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ مقام نہ تھا کہ وہ کسی کو مسلمان کہیں تو مسلمان رہے گا۔ صحابہ کرام کو بھی یہ درجہ نہ تھا کہ وہ کسی کو مسلمان مانے تب وہ مسلمان رہے گا۔ اگر وہ کرتا ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، ضروریات دین کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان رہے گا۔ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں، مانے نہ مانے، ہمارے آپ کے ماننے پر اس کا اسلام موقوف نہیں ہوگا۔ ان ظالموں نے وہ ایک نئی چیز لائے ہیں کہ آج سے لے کر کے 1400 سال پہلے تک کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آیا تھا۔ فلاں آدمی تائید کرے گا تو سنی رہے گا کوئی، فلاں کی تائید سے کہ آپ کے اندر ہے تو ہے، کوئی آپ کو سنیت کی سند دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ہزار فضل و احسان ہے کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، آپ مسلک اعلی حضرت والے ہیں، آپ مسلک صحابہ والے ہیں، آپ مسلک تابعین والے ہیں، آپ مسلک ائمہ مجتہدین والے ہیں، آپ مسلک تابعین والے ہیں، آپ مسلک خلفائے راشدین والے ہیں۔ جب اتنے سارے لوگوں کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے تو پھر کسی اور کا دامن اس نیت سے لینا کہ یہ ہم کو سنی کہہ دیں گے تو ہم سنی بن جائیں گے، اس کی کوئی قطعی ضرورت نہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو اپنانا۔ اچھا ایک بات اخیر میں کہہ کے گزر جاؤں، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، واضح مطلب ہے، اختلاف علماء امتی رحمہ، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ یعنی ائمہ مجتہدین نے جو مسائل میں اختلاف کیا وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اب کیسے رحمت ہے؟ ایک ہی مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ مرا ہے کہ زندہ، مفقود الخبر جس کو کہا جاتا ہے، امام اعظم کے یہاں اس عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 70 برس انتظار کرے گی۔ 70 برس یعنی جتنی عمر میں اس کا شوہر گم ہوا اس عمر میں اتنا ایڈ کرے گی، اتنا سال ایڈ کرے گی کہ 70 سال ہو جائے۔ تو بتائیے یہ انتظار بھاری ہے کہ مشکل، بھاری ہے کہ آسان ہے؟ یہ انتظار مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مشکل ہے نا۔ 70 سال انتظار کرنے کے بعد یہ قبر میں جانے کے لائق ہو جائے گی، شادی کہاں سے کرے گی؟ لیکن امام مالک نے 4 سال کی بات کی، امام مالک نے 4 سال انتظار کی بات کی۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا۔ امام اعظم نے 70 سال کی بات کی، امام مالک نے 4 سال کی بات کی، اختلاف تو ہوا۔ اب میرے سرکار کی حدیث یاد آ گئی، میرے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اب یہاں اختلاف ہو گیا، اگر سارے لوگ 70,000 ہی کہتے
تو امت کی شہزادیاں پریشان ہو جاتی، امت کی مائیں پریشان ہو جاتی، ہماری بہنیں پریشان ہو جاتی۔ رحمت بن کر امام مالک کا قول سامنے آ گیا، 4 سال کا ان کا قول آ گیا۔ اب علماء کرام سب کے سب، یہاں سے لے کے مصر کے علماء بھی 4 سال کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ بولیے امت کا علماء کا اختلاف رحمت بن کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ علماء کا اختلاف تو رحمت ہے، افسوس ان نادانوں نے اس اختلاف کو زحمت بنا کے رکھ دیا۔ کہتا ہے کہ فلاں حضرت کا جو فتویٰ ہے اس پر نہیں چلو گے تو تم مسلک میں نہیں رہو گے، فلاں حضرت کا قول ہے نہیں اپناؤ گے مسلک میں نہیں رہو گے، فلاں حضرت کا قول نہیں اپناؤ گے تم اہل سنت نہ رہ پاؤ گے، مسلک اعلی حضرت والا نہیں رہ پاؤ گے۔ ارے تم کو اس اتنا بڑا ذمہ دار ٹھیکیدار بنایا کس نے؟ اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں علماء کا فقہا کا اختلاف تیرے لیے رحمت ہے، جن کے قول پر عمل کرنا تمہیں آسان ہو عمل کرتے چلے جاؤ، نہ تمہارا اسلام متاثر ہوگا نہ تمہارا مسلک متاثر ہوگا۔ حضور اس اختلاف کو رحمت بنائے، یہ مولوی اس اختلاف کو زحمت بنا رہا ہے۔ ان زحمتی مولویوں کے چکر میں آپ نہ پڑیں، جن کو جس کے قول پر عمل کرنے کا شوق ہے کریں۔ مثلا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے، ان کی قبر کو اپنی رحمت کے پھولوں سے بھر دے۔ انہوں نے ویڈیوگرافی کو، چاہے وہ دینی پروگرام ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ویڈیوگرافی کو ناجائز کہا، دوسرے علماء نے اس کو جائز کہا، علماء مصر نے جائز کہا، فقہاء مصر نے جائز کہا ضرورت کے تحت۔ تو جب جائز کہا، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ کہا ہے کہ جو ویڈیوگرافی کی جاتی ہے اور جو اس میں موبائل کی اسکرین پہ تصویر آتی ہے وہ تصویر ہے ہی نہیں جس کی حرمت کا ذکر حدیث پاک میں آیا۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا دیا۔ اب یہ اختلاف امت کے لیے رحمت بن رہا ہے، کس طرح سے کہ جن کو اس کی ضرورت ہے وہ استعمال کرے، علماء کا فتویٰ ان کے پاس بھی موجود ہے۔ جن کو نہیں عمل کرنا ہے اس پر، حضور تاج الشریعہ کے قول پہ عمل کرنا ہے، وہ بھی عمل کریں، شوق سے کریں، نہ کرنے والے ان سے نہ جھگڑا کریں، وہ ان کے قول پر عمل کر رہے ہیں کرنے دیں۔ جن کو اور دیگر فقہا کے قول پر عمل کرنا ہے وہ کریں، جھگڑا مت کیجئے۔ امام اعظم نے جھگڑا نہ کیا، امام شافعی نے جھگڑا نہ کیا، امام مالک نے جھگڑا نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے جھگڑا نہیں کیا، ان کے ماننے والوں نے جھگڑا نہیں کیا۔ آج تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ ورنہ مسائل میں تو ایک ایک مسئلے میں 100 اختلاف ہے، 100 اختلاف ہے۔ ان لوگوں نے جھگڑا نہیں کیا جو کہ وہ علم والے تھے، گہرائی والے تھے، قرآن کو حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ آج یہ مولوی 4 لائن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کا قول ہی وہ وحی الہی ہے، ان کے قول سے بال برابر منحرف نہیں ہو سکتے، تو سمجھ جائیے کہ یہ مذہبی آتنکواد ہے، یہ مذہبی دہشت گرد ہے، یہ دہشت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں۔ دوستان محترم، اللہ کا ہزار فضل و احسان ہے کہ آپ مسلک اعلی حضرت پر ہیں، اعلی حضرت کے نام کا ڈنکا بلند کر رہے ہیں، ان کے نام کا نغمہ گایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر استقامت بخشے، اور جن کو حسام الحرمین کی تصدیق مکمل نظر آتی ہے ان کو چیلنج ہے کہ تم قیامت تک اس تصدیق کو غلط نہیں قرار دے سکتے ہو۔ بڑے بڑے علماء کو بلا کے لاؤ، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم امچے چمچے 2-4 مل کر کے چاہتے ہو کہ بڑی بڑی قداور شخصیات کو جھکا دیں، تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اور اس ناپاک مقصد میں تم کامیاب ہو بھی نہیں سکتے ہیں، ہو بھی نہیں سکتے ہو۔ تصدیق کا جو مطلب اکابر اہل سنت لیتے ہیں وہی تم کو لینا پڑے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں ٹائم زیادہ کچھ لے لیا، حضور تاج ملت سے بھی آپ کو فیض یاب ہونا ہے۔ ان کی موجودگی سے الحمدللہ اس محفل میں جو نکھار ہے، جو رانائی اور زیبائی ہے، اور آپ کے لیے جو تقویت کا سامان فراہم ہوا ہے، وہ تو اس کا احساس آپ کا دل کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت دراز فرمائے۔ اتحاد اہل سنت کا جو علم بلند انہوں نے کیا ہے، ان پر بال بال شکر گزار ہے ان کا، ہمارا بھی، آپ کا بھی، تمام اہل سنت و جماعت کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ دیا کہ علم اتحاد کو انہوں نے بلند فرمایا ہے۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی کا خوف کیے ہوئے یہ اتحاد کی راہ میں قدم بڑھا چکے ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضور بنانی میاں کے قدم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے قدم کو
مضبوط کرے، ان کے ساتھ مل جائیے، ان کی ساز میں ساز لگا کے آگے بڑھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔